ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان تعلیم کے مسائل، پاکستانی تعلیمی نظام کے مسائل اور ان کا حل۔ تو پہلے تو ہم اس چیز کا ذکر کر لیتے ہیں کہ پاکستانی تعلیمی نظام جو ہے اس میں مسائل کون سے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے پاس ابھی آج کل جو ہے نا، ہمارا اسٹوڈنٹ جب 12 سال یا 16 سال کا جو ایجوکیشن کر کے نکلتا ہے مارکیٹ میں، تو اس کے پاس اسکلز نہیں ہوتی۔ بکش فارم تو وہ ہوتا ہے، اس نے بک تو پڑھی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس اسکل نہیں ہوتی۔ اور آج کل تقریباً جو ہے نا اسکل کا دور ہے۔ ہمارے پاس ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا ہمارے پاس تعلیمی نظام میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے جس اسٹینڈرڈ کا آج کل کا ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں اساتذہ کی بہت بڑی کمی ہے۔ یہ بھی ایک بہت مسائل ہیں۔ ان کا حل یہ ہے کہ اساتذہ کو پہلے تو پورا جو ہے نا، جتنا ہمارے پاس اساتذہ کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے جو بنانے والے ہیں، جیسے کہ SGC ہو گیا، ان کو چاہیے کہ اس میں اسکلز ڈالیں۔ تو یہ ایک مسئلہ کا یہ حل ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ڈگری ہے تو اس کے پاس اسکل بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں دنیا میں 10 بڑی کمپنیاں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آپ آئیں، اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے تو آپ آئیں، آپ اپنی اسکل دکھائیں، ہم آپ کو جاب پہ رکھیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اسکل ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی ہے آج کل۔ فوراً بولو نا، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ جیسے کہ تعلیم ایک اہم اور ضروری ہے انسان کے لیے، انسان اسی سے تہذیب یافتہ ہوتا ہے۔ آج 21ویں صدی ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن پاکستان میں آج بھی تعلیم کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن مسائل کا حل بھی ہے۔ تو سب سے پہلے پاکستان میں تعلیم کا مسائل جو ہے کہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ وہی روایتی طریقے سے آج کل پڑھا رہے ہیں انسان بچوں کو، نہ انہیں نئی تعلیم سائنس سے بھی۔ آج کل کچھ ایسے گاؤں میں اسکول ہے جہاں پہ سائنس کی بھی تعلیم صحیح طرح نہیں دی جا رہی۔ دوسرا یہ کہ مسائل یہ ہے کہ گاؤں میں بہت کم اسکول ہیں، بہت دور دور سے لوگ بچے آتے ہیں، پیدل چل کے آتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہر جگہ پہ اچھی تعلیم، اچھے اسکول بنائے۔ تیسری مسائل جو ہے کہ اساتذہ کی کمی ہے۔ اب بہت سے اسکولوں میں اساتذہ بغیر کسی ایکسپیرینس کے تعلیم کے FSC اور میٹرک والے جو اساتذہ ہیں وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو حکومت کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ سارے تعلیمی اداروں میں جا کے دیکھیں کہ کون سے صحیح نظام ہے۔ سر، تعلیم انسان کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے سر۔ اسلام میں خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے سر۔ تو اس لیے چاہیے کہ سر ہر مرد اور عورت کو کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ جو پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں سر آج کل اس کے موجودہ تعلیمی نظام کے، وہ یہ ہے کہ سر نصاب کا جو مسئلہ سر، اگر سر ہم دیکھا جائے تو کالج اور سکول ہوتے ہیں سر، وہاں پر اور نصاب پڑھائی جاتی ہے سر، اور جو پرائیویٹ کالج اور سکول ہوتے ہیں وہاں پر دوسرے یہ نصاب پڑھائی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آکسفورڈ ہو گیا، اقبال سیریز ہو گیا۔ تو سر چلو کہہ رہی ہیں، آپ بتائیں۔ پاکستان کا نظام تعلیم، اس کے مسائل اور اس کے حل کرنے کا کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ تعلیم ایک ایسے زیور ہے جو انسان میں شعور پیدا کرتا ہے کہ معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جو بیسک جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ چائلڈ کے لیے وہ بالکل فری ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سے غریب طبقہ جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہیں جو اتنی باری فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے جو بیسک جو ایجوکیشن ہوتی ہے چائلڈ کی وہ تو بالکل فری ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہے، یعنی آج کل اگر ہم فارن کنٹریز کو دیکھیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی کو یوز کر کے چائلڈ کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں، لیکن ہمارا وہی پرانے ڈسٹر اور بورڈ کا حساب ہے، اس سے آگے سے ہم بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اساتذہ کی کمی ہے۔ اساتذہ کی کمی جو ہے وہ پھر جب اساتذہ کی کمی ہو جاتی ہے تو معاشرہ جو ہے وہ پروان نہیں چلتا، کیونکہ ایک استاد ہی جو ہے ایک معاشرے کو بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جب نیا موسم آ رہا ہوتا ہے تو انسان اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیلیاں اس میں اپنے آپ میں لاتا ہے، اس کے حوالے سے تیاری کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں دنیا کہاں آگے چلی گئی ہے اور ہم وہیں پرانے نصابی تعلیم میں جو ہے وہ رک گئے ہیں، بلکہ آگے ہم اس میں نہیں بڑھ رہے۔ اور پاکستان کے نظام تعلیم جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل فری ہو، باقی جو اسکلز ہیں وہ سکھائی جائے، نہ صرف وہ کتابی کیڑے بنے بلکہ ان کو اسکلز سکھائی جائے تاکہ اور ان کو تربیت دی جائے، ان کو مطلب تربیت گاہ جو ہے وہ بنایا جائے، صرف تعلیم حاصل نہ کرے بلکہ ان کو تربیت بھی دے کہ آپ نے بولنا کیسے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ اور ایک جاہل میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اور ہمیں تو یہی ہم تو یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ سیکنگ آف نالج از obligatory فار ایوری مسلم۔ یہ جو تعلیم کا حاصل کرنا ہے یہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے وہ انسان پر جو ہے وہ لازم ہے۔ تو تھینک یو۔
تعلیم انسانی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور اس کی تعمیر میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. جس چیز سے انسان کو علم زور سے آراستہ کیا جاتا ہے اس کا نام جیسے تعلیم کہلاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے کہ تعلیم اسکول بہت کم ہے, چھوٹے چھوٹے اسکول ہے, اتنا زیادہ تعلیم نہیں ہے, اساتذہ کی بھی کمی ہے. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اور زیادہ ٹیچر ہونے چاہیے تاکہ غریب لوگوں کو بھی آسانی سے تعلیم مل سکے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ تعلیم کرنا چاہتے ہیں پر اس کی اتنا طاقت نہیں ہوتی کہ وہ تعلیم کر سکے. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ تعلیم کو آسان بنائے اور زیادہ سے زیادہ اسکول بنائے. مسائل پہلے گنوا دو. اچھا, پہلا کون سا مسئلہ بتایا آپ نے, کون سا بتایا, لکھ لو, یہ سب پوائنٹس لکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلا آج کی ڈسکشن میں کیا کیا سیکھا ہے. ٹھیک ہے, بچہ اچھا بولتا ہے, ایسے ہی شرماتے ہوئے ہیں, بہترین بول رہے ہیں. کون سا آپ نے بتایا تھا, آپ نے مسائل کون سے بتائے؟ اسکلز نہیں ہے. نمبر 1 نہیں ہے, اسکل کی کمی ہے, لیک آف اسکلز لکھ لیں. تعلیم رٹا ہے سر, یعنی کہ پریکٹیکل نہیں ہے تعلیم, اولڈ ہے, نیو نہیں ہے, وقت کے ساتھ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, ایک نظام تعلیم نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ایک نظام تعلیم نہیں ہے. ہر گلی میں الگ نصاب ہے ہمارے ملک میں. اردو میڈیم انگلش میڈیم کو چھوڑ کے ہر گلی کا نصاب الگ ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھیں کسی کا کیا نصاب ہے, کسی کا کیا نصاب ہے. کافی عرصے سے اس پہ حکومتوں نے کام کریں گے لیکن کسی نے کام نہیں کیا اس پہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مسئلہ ہمارا یہ ہے جو ہمارے پاس HEC میں جو پالیسیاں بنتی ہیں نا کہ تعلیم کس طرح دی جائے گی, اس کا کیا ترتیب ہوگا, اس میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اچھا انسان بنائیں گے, اچھا جو ہے نا ایک معاشرے کے لیے ہوگا, لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا, نہیں کدھر بھی نہیں لکھا کہ جب بندہ پڑھ کے نکلے گا تو مارکیٹ میں جب آئے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا, مارکیٹ میں جب وہ آئے گا تو سرو کس طرح کرے گا, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتا کہ اسکوپ کیا ہے سبجیکٹ کا. بچوں کو نہیں پتا کہ سبجیکٹ کا کیا اسکوپ ہے, فیوچر کیا ہے. MBA کروں گا تو اس کا کیا اسکوپ ہے, بایو میں ماسٹر کروں گا پھر کیا اسکوپ ہے, اردو میں کروں گا کیا اسکوپ ہے, آگے اسکوپ کا نہیں پتا کسی کو. ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جس میں ہر سبجیکٹ کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے اور اسکول لیول پہ ہونا چاہیے. کہ کالج میں سبجیکٹ چنیں گے تو انہیں پہلے پتہ ہو کہ اگر میں پری میڈیکل کروں گا تو یہ اس فیلڈ میں جا سکتا ہوں, یہاں میں اس طرح پری انجینئرنگ کا یہ فائدہ ہے, آرٹس میں FA کا یہ فائدہ ہے, انٹرمیڈیٹ کا یہ فائدہ ہے, انٹرمیڈیٹ میں ICS کا یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کر رہے ہیں کون سی فیلڈ ہے, یہ CA کرتے ہیں, چارٹر اکاؤنٹ بنتے ہیں, اس کا یہ فائدہ ہے. یہاں کسی کو نہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتہ اس کا. ACCA کا یہ فائدہ ہے, کتنا خرچہ ہے اس پہ, سارے ہر چیز بریف ہونی چاہیے پہلے سے ہی, گائیڈ لائن نہیں دی جاتی. 2 ہو گئی. تیسری کیا اساتذہ کرام کی کمی ہے, پروفیشنل لوگوں کی کمی ہے, پروفیشنل جو ٹیچرز ہیں ان کی کمی ہے. تو ٹیچرز کو کورسز کروانے چاہیے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عمارتیں جو ہیں وہ اس کی کمی ہے, بلڈنگس کی کمی ہے. ایک کلاس روم میں جتنے اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے تعداد اسٹینڈرڈ جو ہے انٹرنیشنل لیول کا وہ 20 یا 25 ہوتے ہیں. تو ہماری ایک کلاس میں 80 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں 80 بچوں کو ایک ٹیچر کیسے کنٹرول کرے, اس کی آواز ہی نہیں جا رہی ہوتی. سر اسکولوں میں جو پریکٹیکل کر کے نہیں سمجھا سر. ہاں, یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پریکٹیکل کی کمی ہے اسکولوں میں, عمارتوں کی اور کلاس رومس کی کمی ہے, یہ بھی لکھ لیں. اور جو ٹیچر ہوتے ہیں سر وہ ٹرین بھی نہیں ہوتے سر. وہ تو ہو گیا نا, وہ تو ہو گیا, پروفیشنل نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے. آج کل تو پتہ ہے کہ اس کا دور ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. بہت سے نئی چیزیں آ گئی ہیں جس میں یہ لیپ ٹاپ پہ یہ کیا کہتے ہیں پروجیکٹر پڑھایا جاتا ہے. پروجیکٹر کے نئی چیزیں آ گئی ہیں. بورڈ ایسا ہوتا ہے, ڈیجیٹل بورڈ ہوتے ہیں. ڈیجیٹل بورڈ کے استعمال کا ٹیچر کو نہیں پتہ, دیکھے بھی نہیں ہوتے بعض تعلیمی اداروں میں. لینگویج لیب کی کمی ہے, انگلش کیسے سیکھیں گے, لینگویج لیب ہی نہیں ہے. لائبریریز کی کمی ہے, بکس کی کمی ہے. ایک مسئلہ یہ کہ ایجوکیشن مہنگی بہت زیادہ ہے, اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں.